ہیں 14 مقطعات حروف مبارکہ، 29 سورتوں کا یہ جاہو جلال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف مقطعات کے پروگرام حروف مبارکہ کے ساتھ میزبان سید ناظر کاظمی حاضر ہے۔ ناظرین، سورہ مریم کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور وہ ہے قاف، ہا، یا، عین، صاد۔ یہ حروف مبارکہ قرآن حکیم فرقان حمید کی 29 سورتوں کے آغاز پر آتے ہیں۔ سورہ مریم قرآن حکیم فرقان حمید کی 10ویں سورہ مبارکہ ہے، جس کا آغاز حروف مبارکہ سے ہو رہا ہے۔ یعنی ترتیب کے اعتبار سے تو یہ کسی اور ترتیب پر ہے، لیکن حروف مقطعات جن سورہ مبارکہ میں آئے ہیں ان کا یہ 10ویں سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے 4تھے سال میں نازل ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال ہجرت فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت کے لیے تشریف لے جانے والے تھے تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ اس انداز میں نازل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حبشہ تشریف لے جائیں گے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیسائیوں سے واسطہ پڑے گا، اور بالیقین ان کے عقائد اور ان کو تبلیغ کرتے وقت یہ سورہ مبارکہ آپ کے پیش نظر ہوگی۔ سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، اور آیت مبارکہ 16 سے 34 میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر خیر موجود ہے، اور اسی حوالے سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ضیاء الحبیب صابری صاحب۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ سورہ مریم کے مضامین پر ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں۔ یہ سورہ مبارکہ بھی حروف مقطعات کاف، ہا، یا، عین اور صاد، ان 5 حروف کے مجموعے سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ عربی میں جتنے الفاظ یا کلمات بنتے ہیں وہ یک حرفی ہوتے ہیں، یا 2 حرفی ہوتے ہیں، یا 3 حرفی ہوتے ہیں، یا 4 حرفی ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 5 حرفی کلمہ ہوتا ہے عربی میں، اور اس میں بات وہی ہے جو حروف مقطعات کے حوالے سے آپ کو ہر جگہ ملے گی کہ یہ اسرار الہی ہیں، الہی بھید ہیں۔ پروردگار نے اس میں کوئی بڑی محبت اور راز کی باتیں کہی ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ حروف مقطعات اللہ کے ناموں میں سے نام ہیں۔ چنانچہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک دعائیہ کلمہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی، اے کاف ہا یا عین صاد میری مغفرت فرما۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کے ارشادات موجود ہیں۔ اس صورت میں شروع میں ابتدائی اس کی ہوتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس وقت کو یاد کرو جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، دعا کی اپنے رب سے۔ سبحان اللہ۔ 100 سال سے عمر تجاوز کر گئی ہے، اور اہلیہ محترمہ بھی اسی عمر کے لگ بھگ ہیں، اور اوپر سے یہ کہ وہ بانجھ ہیں، بنیادی طور پر وہ بانجھ ہیں، ان سے اولاد کا کوئی پیدا ہونے کا تصور نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا پیارا بندہ حضرت زکریا علیہ السلام پروردگار کے حضور میں جب سیدہ مریم طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے پاس بے موسم کے پھل
دیکھتے ہیں تو معاً خیال آتا ہے کہ مولا اگر تو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسم کی اولاد عطا کر سکتا ہے. سبحان اللہ. میرے اولاد ہونے کا موسم ہر چند کے گزر گیا. سبحان اللہ. تو پھر دعا کرتے ہیں اور پروردگار عالم نے ان کی دعا کو بڑی محبت سے سنا ہے اور انہوں نے بڑے رازداری سے خفیہ طریقے سے بہت دھیمے لہجے میں اندر ہی اندر جا کے دعا کی پروردگار سے اور اس کریم مہربان اللہ سے دعا کو پذیرائی بخشی اور بشارت دی کہ ہم نے تمہیں ایک بیٹا ایسا عطا کر دیا ہے جو سید ہے، جو حصور ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ نبی ہوگا اور اس میں یہ خصوصیات ہوں گی. تو نام بھی ان کا پیدا ہونے سے پہلے زکریا علیہ السلام کو بتا دیا گیا یحییٰ، اور 1 یا 3 یا 5 یا 7 لوگ حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے. تو وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اب اس کا کیا حل کریں، یہ لوگ تو ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. تو بالآخر ان لوگوں نے جو مکہ کے سرداروں میں سے 2 سردار منتخب کیے گئے، عمر بن عاص اور دوسرے صاحب تھے عبداللہ بن ابی ربیعہ، بعض نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن ربیعہ. ان دونوں کو سفیر بنا کر مکہ والوں نے بڑے قیمتی تحائف کے ساتھ حبشہ بھیجا ہے اور شاہ نجاشی سے جا کے ملاقات کرتے ہیں. لیکن ملاقات سے پہلے انہوں نے شاہ نجاشی کے وزراء سفراء جو ان کے متعلقین اور معاہدین سلطنت تھے ان کو قیمتی تحائف دے کے رام کر لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ لوگ بھاگ دوڑ کے وہاں سے نوجوان ہیں، بس بے سمجھی میں آ گئے ہیں اور ایک نیا دین انہوں نے گھڑ لیا ہے. تو ہم شاہ سے یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ مہربانی کریں اور انہیں ہمیں واپس دے دیں، ہم اپنے وطن میں ان کو لے جاتے ہیں. تو شاہ نجاشی نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہا کہ یہ نہیں ہوگا جو تم کہتے ہو. میں پہلے دیکھوں گا کہ جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے یا جنہیں باغی یا جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں. تو پھر ان کو بلایا جاتا ہے. اگلے دن حضرت جعفر طیار بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے. وہ باہمی مشورے کے بعد جب آتے ہیں تو پھر انہوں نے وہی جو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم تھی، سورہ مریم، وہ پڑھ کے انہوں نے سنانی شروع کر دی. جب وہ پڑھی ہے تو بس نجاشی کی آنکھوں سے ایک سیل رواں جاری ہو گیا. وہ اتھرو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے. جعفر طیار نے کہا تھا کہ ہم اس لیے آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کے پاس آنے کے بعد ہم پر کوئی ظلم نہیں کر سکے گا. تو یہ لوگ چلے گئے، انہوں نے کہہ دیا. اگلے دن پھر ان سفیروں نے ایک نئے انداز سے نیا حربہ استعمال کیا ہے اور چال یہ چلی کہ جی یہ ان سے بلا کے تو پوچھو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے. تو جب پھر نجاشی نے دوبارہ بلایا تو حضرت جعفر طیار نے پھر یہی سورہ مریم کی وہ آیات جو حضرت مریم کی وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ مریم سے شروع ہوتی ہیں، جب یہ پڑھا تو بس ایسا ایک منظر بن گیا کہ پھر نجاشی نے اپنے دربار سے ایک تنکا اٹھا کے کہا کہ جو کچھ یہ پڑھ کے اس نوجوان نے سنایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے جتنا بھی اس سے بڑھ کر نہیں تھے. جو کچھ انہوں نے کہا، جو قرآن نے کہا، وہ سچ کہا اور یہ قطعاً نہیں ہوگا. لے جاؤ اپنے تحائف واپس. اور یہ بے نیل و مرام واپس آ گئے اور حبشہ میں جو مہاجر وہاں پر پناہ گزین ہوئے تھے الحمدللہ عزت و آبرو کے ساتھ جب تک رہے، عزت و آبرو کے ساتھ رہے. اس صورت میں اور بہت سے مضامین ہیں. ایک خاص بات جو بڑی پیار کی بات ہے، اس میں رحمان کا لفظ 16 مرتبہ آیا ہے. لفظ رحمان یعنی اللہ کا بنیادی طور پر بندوں کے ساتھ رشتہ چونکہ رحمت اور محبت اور پیار اور ترحم اور شفقت کا ہے، تو اس لیے یہاں صورت میں وہ ہمیں جلوے اور زیادہ بڑھ کر نظر آتے ہیں. سیدنا جبریل علیہ السلام کو اللہ کا بھیجنے کا ذکر ہے، خاص طور پر جب مریم سلام اللہ علیہا کے پاس وہ آتے ہیں تو مریم علیہ السلام گھبرا جاتی ہیں کہ ظاہر مسجد میں ایک اجنبی شخص کا آنا اور جوان آدمی کا آنا. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کو جو جب نقشہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ بشر سوی بن کر، مکمل بشر بن کر، تندرست توانا بشر بن کر آئے. تو حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ اس حالت کو دیکھ کے گھبرائیں اور پریشان ہوئیں. تو اس پریشانی میں انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی کہ اگرچہ تو متقی پرہیزگار ہے لیکن میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تو اسے تم وہیں رہو. تو انہوں نے کہا کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا آیا ہوں خاتون، میں تو تجھے لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے ایک نہایت صاف ستھرا پاکیزہ بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. اب یہاں اَهَبَ لَكَ غلام، میں تجھے دینے کے لیے آیا ہوں، دینے والا تو اللہ ہے نا، لیکن وہاں مجازن نسبت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تجھے یہ دینے کے لیے آیا ہوں. اب یہاں پر یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
وہیں کھڑے ہوئے پھر پھونک ماری حضرت اماں مریم سلام اللہ علیہا کی طرف. بس وہ پھونک جو تھی وہی حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے والدہ محترمہ کے ہاں استقرار کا باعث بنتی ہے. اور پھر یہاں آگے یہ کہ کیا وہ طبعی مدت جو 9 مہینے کی ہوتی ہے وہ پوری ہوئی یا کتنی ہوئی؟ 9 گھنٹے کی مدت بھی بیان کی گئی ہے. آپ وہاں سے اٹھتی ہیں اور دوسری جگہ پر منتقل ہو جاتی ہیں جیسا امر الہی تھا، اور وہاں پر پھر حضرت کی ولادت ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک کنواری خاتون کے ہاں نوجوان لڑکی جو مسجد میں جس نے زندگی گزار دی ہے، اس کے ہاں ایسا ہوتا ہے، اور وہ ہے بھی بے گناہ اور بے قصور ہے، کوئی اس سے کسی قسم کی کوتاہی یا کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی، تو اس کے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ کس طرح سے بھاری ہو کے گزر رہا ہوگا. یہ بڑا خاصا کٹھن مرحلہ تھا جو آپ پر سے گزر رہا ہے. تو ان حالات میں پروردگار عالم ان کو پھر حوصلہ دیتا ہے، ان کو تسکین دیتا ہے، اور پھر بشارت کہا کہ تم فکر نہیں کرو، تم اس کو اٹھاؤ اور لے جاؤ بستی میں. جب بستی والے سوال کریں تم کچھ نہ جواب دینا، بھائی اس کی طرف اشارہ کر دینا. تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب اٹھا کے لے گئیں تو بستی والوں نے بہت تان تشنی کیا اور بہت ملامت کی. تو جب وہ باتیں آخر سوال جواب کی صورت آئی تو انہوں نے فاشارت الیہ، سورہ مریم پروردگار کہتا ہے کہ حضرت مریم نے پھر اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام پھر پکارے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. عبدیت کا سب سے پہلے آپ نے اپنا پرچار کیا. ظاہر نبی ہیں اور نبی صاحب بصیرت ہوتا ہے. نبوت کی بصارت بہت بڑی بصارت ہوتی ہے، اور بصیرت تیز تر بصیرت ہوتی ہے اور بہت گہرائی تک جاتی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا اور اپنی والدہ کی پاک دامنی کا بھی ذکر کیا، اپنے نبی ہونے کا ذکر کیا، کتاب کا ذکر کیا، صلاۃ و زکوٰۃ کا ذکر کیا. گزارش ہے کہ اس میں آنے والی کسی ایک دعا پہ اظہار خیال فرمائیں. شروع میں ہی جو حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی ہے یہ بہت جامع اور بہت بڑی دعا ہے، لیکن جو دعا کی قبولیت کے تقاضے ہیں ان میں ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک اور پاکیزہ ہو کے اپنی دعا کے حرف پیش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نقطے کو سمجھنے اور اسے اپنے اندر جگہ دینے اور اتار لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے محبت کی توفیق دے. اللہ کا بڑا بھاری کلام ہے. وما علینا الا البلاغ. جناب محترم ضیاء الحبیب صابری کاظمی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، حروف مبارکہ کے اگلے پروگرام کے ساتھ کل انشاءاللہ العزیز آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. میزبان سید ناظر کاظمی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن کا حسن ذات حروف مبارکہ ہیں 14 مقطعات حروف مبارکہ. 29 سورتوں کا یہ جاہو جلال ہے.